عزیز طلبہ و طلبات السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں مس سمن اور ہم اس ویڈیو میں نیشنل بک فاؤنڈیشن اردو جماعت ششم کی دوسری نظم نعت کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ دراصل نعت کہتے کس کو ہیں۔ نعت میں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت بیان کرتے ہیں، ان کی صفات بیان کرتے ہیں، یعنی ان کا ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ سبق یعنی کہ نعت پڑھنے کے بعد ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ اس کے مشقی سوالات کے جواب دے سکیں اور مشق میں دیے گئے جو موضوع ہیں اس پر کم سے کم 200 الفاظ پر مشتمل مضمون لکھ سکیں اور اس سبق سے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں۔ چلیے پڑھنے سے پہلے میں آپ سے چند ایک سوال پوچھوں گی۔ کیا آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی بھی ایک نعتیہ شعر سنا سکتے ہیں؟ اگر آپ کو نہیں یاد تو میں آپ کو سناتی ہوں۔ نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو، تمام دنیا کے ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں سلام لے لو۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 2، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 5 صفاتی نام بتائیں۔ تو بچوں، کیا آپ کو صفاتی نام آتے ہیں؟ صفاتی نام وہ نام ہوتے ہیں جس میں نبی اکرم کی صفت بیان کی جائے، ان کی صفات بیان کی جائے، یعنی ان کی تعریف کی جائے۔ اگر آپ نہیں جانتے تو چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ پہلا صفاتی نام ہے احمد، اس کے معنی ہیں جس کی بہت تعریف کی گئی ہو۔ دوسرا نام ہے عبداللہ، اس کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ کا بندہ۔ تیسرا نام ہے طاہر، اس کے معنی ہے پاک، پاکیزہ یا صاف۔ چوتھا نام ہے طٰہٰ، اس کے معنی ہے خالص۔ پانچواں نام ہے قاسم، یعنی کہ بانٹنے والا یا تقسیم کرنے والا۔ اور چھٹا نام ہے طیب، اس کے معنی ہیں عمدہ اور پاک خوشبو۔ امید ہے آپ کو صفاتی نام سمجھ آ چکے ہوں گے۔ اب ہم دیے گئے نیچے چند اہم الفاظ کو تلفظ سے پڑھتے ہیں اور اس کے معنی بھی لکھیں گے۔ پہلا ہے سحر دم، اس کے معنی ہیں صبح کے وقت، یعنی کہ صبح سویرے۔ دوسرا ہے رحمت حق، اس کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ نمبر 3 ہے، اسے ہم پڑھیں گے طور سینا، اور اس کے معنی ہیں وہ پہاڑ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کی تجلی ظاہر ہوئی تھی، یعنی کہ وہ اللہ سے ہم کلام ہوئے تھے، ان سے بات کی تھی۔ چوتھا لفظ ہے تذکرہ، پڑھیں گے اسے، اور اس کے معنی ہیں ذکر کرنا۔ پانچواں لفظ ہے، اسے ہم پڑھیں گے خلد، اور اس کے معنی ہیں جنت۔ چھٹا لفظ ہے، اسے ہم پڑھیں گے خیر الانام، اور اس کے معنی ہے مخلوق میں سب سے بہتر۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب بھی ہے۔ اب ہم نعت کی جانب بڑھتے ہیں، یعنی کہ ہم ہر بند کی تشریح کریں گے۔ میں ہر بند پڑھوں گی اور ہر مشکل الفاظ کے معنی بھی بتاؤں گی۔ میں پہلا بند پڑھتی ہوں۔ پہلا بند ہے، سحر دم رحمت حق کا یہ مستانہ پیام آیا، مبارک اہل ایمان کو کہ وہ خیر الانام آیا، زمین و آسماں بھی جس کے در پر سر جھکائیں، ہیں چرچے قدسیوں میں آج وہ عالی مقام آیا۔ اس بند میں مشکل الفاظ ہیں سحر دم، اس کے معنی ہیں صبح کے وقت یا صبح سویرے۔ رحمت حق، اس کے معنی ہیں اللہ کی رحمت۔ مستانہ پیام، یعنی کہ جھومتا ہوا پیام یا پیغام۔ خیر الانام،
یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب ہے اور اس کے معنی ہیں مخلوق میں سب سے بہتر، چرچے یعنی کہ ذکر، کرسیوں یعنی کہ فرشتوں میں آپ کا ذکر کیا جا رہا ہے، اعلیٰ مقام یعنی کہ اونچا مرتبہ یا بلند مرتبہ۔ اس بند کی تشریح کرتے ہیں۔ تشریح کرنے سے پہلے ہم حوالہ متن دیں گے، یعنی کہ نظم کا نام نعت لکھیں گے اور شاعر کا نام اختر شیرانی۔ تشریح ہے، شاعر اس بند میں کہتا ہے کہ ایمان والوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد مبارک ہو۔ آپ خاتم النبیین، اللہ کی رحمت کا پیغام بن کر آئے۔ اللہ نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ خاتم النبیین کی ذات اقدس اس قدر معتبر و مؤدب ہے کہ زمین و آسمان سمیت کائنات کا ہر ذرہ آپ پر سجدے لٹانے کے لیے بے قرار ہے۔ دوسرا بند کرتے ہیں، جبین بندگی بےتاب ہے سجدے لٹانے کو، الہی تیرے بندوں کی زباں پر کس کا نام آیا۔ میرے دل میں ہزاروں طور سینہ جگمگا اٹھے، کچھ اس انداز سے دل میں تیرا شوق تمام آیا۔ اس بند میں موجود مشکل الفاظ ہیں جبین بندگی، اس کے معنی ہیں وہ پیشانی جو فرما بردار ہے، بےتاب یعنی کہ بے قرار، طور سینہ یہ وہ پہاڑ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تھے، یعنی کہ آپ کی بات ہوئی تھی۔ جگمگانا یعنی روشن ہو جانا۔ اس میں بھی ہم حوالہ متن، نظم کا نام اور شاعر کا نام لکھیں گے۔ تشریح ہے، شاعر اس بند میں کہتا ہے کہ الہی تیرے بندوں کی زباں پر یہ کس ہستی کا نام آیا ہے کہ زمین و آسمان اس پر ہزاروں لاکھوں سجدے لٹانے کے لیے قربان ہیں۔ شاعر کے دل میں حضور اقدس خاتم النبیین کی ذات پاک کا خیال آتا ہے تو اسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس کے دل میں طور سینہ جیسے ہزاروں پہاڑ روشن ہو گئے ہیں۔ بند نمبر 3 کرتے ہیں، بشر تھا وہ مگر ایسا جسے خیر البشر کہیے، غریبوں کی خبر لی اس نے بیماروں کے کام آیا، زباں چپ ہو گئی جب دل نے چھیڑا تذکرہ ان کا، دلوں کو وجد آیا جب زباں پر ان کا نام آیا۔ اس بند میں موجود مشکل الفاظ کے معنی کریں گے۔ بشر یعنی کہ انسان، خیر البشر یعنی تمام انسانوں میں سب سے بہترین انسان، تذکرہ یعنی ذکر کرنا، وجد یعنی کہ قرار آ جانا۔ اس بند میں بھی ہم حوالہ متن میں نظم کا نام اور شاعر کا نام لکھیں گے۔ تشریح ہے، اس بند میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ نے آپ خاتم النبیین کو بشر بنایا مگر آپ خیر البشر ہیں، یعنی تمام انسانوں میں سے بہترین انسان ہیں اور ایسے اوصاف کے حامل ہیں جنہوں نے غریبوں کی مدد کی اور بیماروں کی خبر گیری کی، اسی لیے خیر البشر کہا گیا۔ شاعر کی زبان پر جب آپ خاتم النبیین کی ذات پاک کا نام مبارک آتا ہے تو اس کے دل میں وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، ایمان کو تقویت اور دل کو راحت ملتی ہے۔ آخری بند کریں گے، یعنی کہ شعر ہے یہ، مزہ جب ہے کہ جائیں خلد میں ہم اس طرح اختر، کہیں حور محمد کا وہ مستانہ غلام آیا۔ حوالہ متن، نظم کا نام، شاعر کا نام۔ تشریح ہے، آخر میں شاعر یہ خواہش ظاہر کرتا ہے کہ کاش یوں ہو تو مزہ ہی آ جائے کہ جب ہم جنت میں جائیں تو حوریں یہ کہیں کہ وہ دیکھو محمد کا جھومتا ہوا غلام آیا ہے۔ اب ہم اس نظم کا مرکزی خیال کریں گے۔ اس نعتیہ کلام میں شاعر نے حضور اکرم خاتم النبیین کی آمد کا تذکرہ کیا ہے۔ آپ اللہ کی رحمت کا پیغام بن کر آئے، تمام ایمان والوں کو آپ کی آمد مبارک ہو۔
شاعر نے اس میں واقعہ معراج کی طرف بھی اشارہ کیا۔ اب ہم اس نظم نعت کی مشق کریں گے۔ اس نظم کی مشق کا پہلا سوال کریں گے۔ پہلے سوال میں 6 سوالات ہیں جن کا ہم جواب دیں گے۔ نعت کے مطابق دیے گئے سوالات کے جواب یعنی کہ مشق کریں گے۔ پہلا سوال ہے، رحمت حق سے کیا مراد ہے؟ رحمت حق سے مراد اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اب ہم کریں گے سوال نمبر 2 اور اس کا جواب دیں گے۔ سوال نمبر ب ہے، خیر الانام کن کا لقب ہے؟ ہم یہ بند کی تشریح میں کر چکے ہیں، خلاصے میں بھی اس کا ذکر کر چکے ہیں۔ تو جواب ہے، خیر الانام اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب ہے۔ اگلا سوال نمبر ج کریں گے اور اس کا جواب دیں گے۔ دوسرے شعر میں کس مشہور واقعے کی طرف اشارہ ہے؟ جواب ہے، اس شعر میں یعنی کہ دوسرے شعر میں واقعہ معراج کی طرف اشارہ ہے۔ واقعہ معراج سے آپ واقف تو ہوں گے کہ یہ کون سا واقعہ ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 آسمانوں کی سیر کی تھی اور نمازوں کا تحفہ لائے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 50 نمازوں سے لے کر 5 نمازوں تک کا سفر تھا اور ہمارے لیے نماز کا تحفہ۔ آپ اس واقعے کو اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ طور سینا سے کیا مراد ہے؟ جواب، طور سینا سے مراد وہ پہاڑ ہے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کی تجلی ظاہر ہوئی، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ان سے ہم کلام ہوئے تھے، بات کی تھی۔ سوال واؤ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک جب زبان پر آتا ہے تو دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ جواب، اس میں کیفیت بیان کرنی ہے۔ جواب ہے، جب حضور کا نام مبارک زبان پر آتا ہے تو ایمان کو تقویت اور دل کو راحت ملتی ہے، یعنی سکون ملتا ہے۔ سوال نمبر ز ہے، یہ آخری ہے۔ آخری شعر میں شاعر نے کس چیز کی تمنا کی ہے؟ جواب دیں گے، آخری شعر میں شاعر نے یہ تمنا ظاہر کی ہے کہ کاش جب ہم جنت میں جائیں تو حوریں یہ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام آیا ہے جو جھوم رہا ہے، اور یہی شاعر کی آخری خواہش بھی ہے۔ واقعہ معراج اور جو طور سینا، یہ 2 آپ اپنی تشریح میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 3 کی جانب۔ الفاظ کی تذکیر و تانیث یعنی کہ مذکر اور مؤنث کرنا سیکھیں گے، سمجھیں گے ہم اس کو، اور اس کے بعد ہم اس کو حل بھی کریں گے۔ تذکیر و تانیث یعنی کہ مذکر مؤنث، اس سے پہلی جماعتوں میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ ہم اس کو تھوڑا گہرائی میں پڑھیں گے تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو اور یہ سوال کرنے میں کسی بھی قسم کی مشکل نہ پیش آئے۔ تو ہم اس کو پہلے سمجھیں گے اچھے سے۔ جنس کے لحاظ سے اسم کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک مذکر اور دوسرا مؤنث۔ مذکر یعنی کہ نر جنس کو ہم مذکر کہتے ہیں، اور مؤنث یعنی کہ مادہ جنس کو ہم مؤنث کہتے ہیں۔ مثلا لڑکا اور لڑکی، لڑکا مذکر اور لڑکی مؤنث ہے۔ لیکن کچھ ایسی بھی بے جان چیزیں ہوتی ہیں جن میں ہم مذکر اور مؤنث کا فرق بتا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر دروازہ اور کھڑکی۔ دروازہ
ہوتا ہے یعنی کہ مذکر، اور کھڑکی ہوتی ہے یعنی کہ مؤنث، کرسی اور ٹیبل وغیرہ۔ مذکر مؤنث حقیقی اور غیر حقیقی ہوتے ہیں۔ تذکیر و تانیث حقیقی، جاندار اسم کے لیے تذکیر و تانیث حقیقی کا استعمال ہوتا ہے، جیسے آدمی یا جانور وغیرہ، اور غیر حقیقی بے جان اسموں کے لیے تذکیر و تانیث غیر حقیقی کا استعمال ہوتا ہے، جیسے تالاب، پنکھا وغیرہ۔ اور اس کا جو ہے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ لفظ کو جملے میں استعمال کر کے دیکھا جائے، جس سے ہمیں آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے کہ لفظ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ چلیں مشق میں دیے گئے تذکیر و تانیث کرتے ہیں۔ مشق میں دیے گئے ہمیں 5 ایسے جملے دیے گئے ہیں جن میں ہم نے مذکر مؤنث کو پہچاننا ہے۔ ہر جملے کو پڑھتے ہیں جس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ پہلا جملہ ہے، کل میں نے بازار سے دہی خریدا۔ دہی خریدا، دہی بے جان اسم ہے، اور بتایا تھا میں نے آپ کو کہ بے جان اسموں میں بھی جو ہے وہ تذکیر و تانیث حقیقی یا غیر حقیقی ہوتی ہے۔ دہی خریدا، دہی ہوتا ہے یعنی کہ اس جملے میں دہی مذکر ہے۔ نمبر 2، آپ نے مقابلے میں ہمت نہیں دکھائی۔ ہمت نہیں دکھائی، اس جملے میں آخر میں دکھائی، اگر یہ دکھایا ہوتا تو ہم اس کو مذکر میں کنسیڈر کرتے، لیکن یہاں ہمیں چھوٹی یہ لگائی گئی ہے، یعنی ہمیں جملے کو پڑھنے کے بعد یہ سمجھ آ رہا ہے کہ اس جملے میں ہمت جو ہے کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ ہمت نہیں دکھائی مطلب کہ مؤنث ہے۔ نمبر 3، کیا آپ نے آج کا اخبار خرید لیا؟ اخبار خرید لیا، اگر یہاں پہ ہوتا اخبار خرید لی، چھوٹی یہ لگائی جاتی تو ہم اس کو مؤنث بول سکتے تھے، لیکن اخبار خرید لیا، ہمیں یہ جملہ پڑھنے کے بعد سمجھ آ گئی ہے کہ اس جملے میں اخبار مذکر ہے۔ نمبر 4، ہمارا گھر ایک گاؤں میں واقع ہے۔ گھر تو بہت ہی سمپل سی بات ہے، آپ سب کو بھی یہ سمجھ آ چکی ہے، پتا ہوگا گھر ہوتا ہے، تو بہت ہی آسان ہے یہ کہ گھر ہمارے پاس ہوتا ہے، اٹس مین کہ گھر مذکر ہے۔ نمبر 5، ساری کرسیاں کیسے ٹوٹ گئیں؟ کرسی ہوتا نہیں بلکہ کرسی ہوتی ہے، اس کا مطلب اس جملے میں دیا گیا لفظ کرسی مؤنث ہے۔ امید ہے یہ سوال سمجھنے کے بعد آپ مذکر مؤنث میں فرق کر پائیں گے، یعنی کہ تذکیر و تانیث جو مشق میں دیے گئے ہیں وہ ہم نے حل کر لیے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی جانب، جس میں ہم پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے موضوع پر کم سے کم 200 الفاظ پر مشتمل مضمون لکھیں گے۔ یہ سوال مشق میں ہی دیا گیا ہوا ہے۔ ہم اگلا سوال کر رہے ہیں۔ اس میں دیے گئے جو لفظ دیے گئے ہیں وہ ہم اپنے مضمون میں شامل کریں گے، جیسے عفو درگزر یعنی معاف کرنا، صبر و تحمل، عبادت و ریاضت، استقامت، غزوات، صبر و شکر، اخلاق حسنہ اور قابل تقلید نمونہ۔ مضمون شروع کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے مشہور شہر مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول 2 شنبہ کے روز ہوئی۔ اللہ نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات قرآن پاک کا عملی نمونہ ہے۔ آپ کی ذات اقدس حاجت مندوں کی حاجت روائی کرنے والی، بیماروں کی خبر لینے والی،
غریبوں کی مدد کرنے والی، بچوں پر شفقت کرنے والی، مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والی اور جانوروں پر رحم کرنے والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام امت کو اللہ تعالیٰ کا پیغام حق پہنچایا۔ آپ ایماندار اور دیانتدار ہونے کے باعث صادق اور امین کے لقب سے مشہور ہوئے، یہاں تک کہ دشمن بھی اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھواتے۔ آپ پیشے کے اعتبار سے تاجر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا کام خود کرنا پسند فرماتے، اپنی بکریوں کو خود چراتے۔ آپ نے بہت سادہ زندگی بسر کی۔ آپ سادہ کھانا کھاتے، گھر کے کاموں میں ازواج مطہرات کی مدد فرماتے، نہایت شائستہ گفتگو فرماتے۔ مکہ کے لوگ آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر ایمان لائے۔ اسی طرح ہمارا یہ سبق بھی اپنے اختتام پر پہنچا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کے لیے کافی مددگار بھی ثابت ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے سبق کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔